السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آئیے آج میں آپ کے لیے القراءۃ الراشدہ الجزء الثالث، القراءۃ الراشدہ کا تیسرا حصہ سبق نمبر 5 لے کے آیا ہوں، جس کا ہیڈ لائن ہے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ و ام البنین، عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور بچوں کی ماں۔ انشاءاللہ 25 سے لے کر کے 50 تک پیراگراف کا ترجمہ ہوگا۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ اذن کے معنی ہوتے ہیں تب، کفا یکفی کفایتن کے معنی ہوتے ہیں کافی ہونا، یہ ماضی واحد مذکر غائب کی صیغہ ہے۔ مر یمر مرارتن کے معنی ہوتے ہیں تلخ ہونا، کڑوا ہونا، صفت کی صیغہ ہے مرن، کڑوا۔ جاد یجود جودن کے معنی ہوتے ہیں سخاوت کرنا، یجود یہ مضارع واحد مذکر غائب کی صیغہ ہے، سخاوت کرتا ہے۔ زن یزن زنین کے معنی ہوتے ہیں بخل کرنا، صفت کی صیغہ ہے زنین، بخیل۔ یہ کاف جو یہاں پہ ہے کفا، یہ کاف جو ہے یہ حالت نسبی میں ہے، اس کا یہ بدل ہے، یہ توجہ چاہیں گے، بدل اجتماع بول دیجیے بہتر ہے، اس لیے بدل کی بنا پر مر کو جو ہے منصوب ہے نسب۔ زنین لم یکن کی خبر ہے، اس لیے یہ منصوب ہے۔ ترجمہ دیکھیے، اب سوال پیدا ہوتے ہیں یہاں اس کا فاعل کہاں ہے؟ یہاں فاعل جو ہے شیء پوشیدہ ہے، شیء مما یجود، ان میں سے کچھ جو سخاوت کرے، تو شیء یہاں پہ پوشیدہ مانیے جو کفا کا فاعل ہے۔ اذن لکفا کے مر العیش مما یجود ولم یکن عمر زنینا، تب تمہارے لیے یعنی تمہارے کڑوی زندگی کے لیے کافی ہوگی، کافی ہے وہ جو سخاوت کرے، ان میں سے وہ جو سخاوت کرے۔ ولم یکن عمر زنینا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخیل نہیں ہے۔ سقا یس کی سقین میں ہوتا ہے سیراب کرنا، بادیت اس کی جمع بوادی، بارش، یا بادل میں لیں گے، بادل بھی مانے لیں گے جو پانی سے بھرا ہوا ہو، بارش لے لیجیے آپ۔ نکس ینکس تنکیس باب تفعیل ماضی مجہول، اس کا معنی جھکانا ہے۔ بند اس کی جمع بنود، پرچم، جھنڈا۔ لا سقط جو ماضی ہونے کے بعد کیا ہوا ہے؟ لا لایا گیا ہے۔ یہ دعائیہ جملہ اور بد دعائیہ جملہ میں ماضی پر بھی لا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بوادی، یہ سقط کا کیا ہے؟ فاعل ہے، لیکن اس مرکوز ہونے کی وجہ سے اس کا نام مقدر ہے۔ بند مرفوع ہے، نقص کا نائب فاعل۔ ترجمہ دیکھیے، فقالت تو اس بوڑھی عورت نے کہا لا سقط عمر، عمر یہاں پہ منصوب ہے مفعول ہونے کی وجہ سے، لا سقط عمر البوادی، عمر کو بارش سیراب نہ کرے۔ وَنُقِّسَ بَنْدُهُ فِي الْعَالَمِينَ، اور عالم میں، دنیا میں، سارے جہاں میں اس کا جھنڈا سرنگو ہو جائے، سرنگو کر دیا جائے۔ آگے دیکھیں، سمح یسمح سمحن و سماحتن کے معنی ہوتے ہیں اجازت دینا، اور ظلم من ظلم، مقلتن اس کی جمع مقلات، آنکھوں کے اندر جو ڈھیلا ہے اس سے مراد آنکھ ہے، مقلتن اس کی تسنیہ مقلتان، اضافت ہائے ضمیر کی طرف کر دی گئی ہے تو اس کا نون گر گیا ہے۔ حمل یحمل تحمیل کے معنی ہوتے ہیں لادنا۔ خص یخص خصاصتن کے معنی ہوتے ہیں محتاج ہونا، مصدری معنی محتاجگی۔ ان ینین انین، ان یئن انین، یہ بھی مصدر ہے، اس کے معنی ہے تو آہوزاری کرنا، گریہ کرنا، رونا۔ تو مقلتا یہاں پہ فاعل ہے سماحت کا، خصاصہ تحمیلی کا مفعول، تحمیل جو ہے مصدر یا متکلم کی طرف مضاف ہے، خصاصہ تحمیلی کا یہ مفعول بھی ہے، اس لیے منصوب ہے۔ انین کا عطف خصاصہ پہ ہے، لہٰذا یہ بھی کیا ہے؟ منصوب ہے۔ ترجمہ دیکھیں، لقد سمحت بظلم مقلتاہ، مقلتاہ، اس کی دونوں آنکھوں نے مجھ پر ظلم کرنا ہے اور مجھ پر محتاجگی اور گریہ جاری مسلط کرنے کی پرمیشن دے رکھی ہے۔ آگے دیکھیں، را یرو اور رون کے معنی ہوتے ہیں لازم معنی بھی آتا ہے، متعدی بھی آتا ہے، یہاں متعدی معنی لیں گے، خوف کرنا، ڈرانا۔ فعاد اس کی جمع افعدہ، دل، ادعا یدی،
ادعا یہ باب افتعال سے ہے اور یہ مضارع واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. اخبر یخبر اخبار کے معنی ہوتے ہیں خبر دینا. امر حاضر مؤنث کا صیغہ ہے اخبری بتاؤ، نہ یہاں پہ مفعولی ہے. تو رعا جو فعال جو منصوب ہے، رعا کا فاعل رعا کا مفعول بھی ہے، اس لیے یہ منصوب ہے. توجہ چاہیں گے فرعا فعاد ما، یہ ما جو ہے رعا کا فاعل ہے. توجہ چاہیں گے اس کا کیا ہے؟ فاعل ہے. فرعا فعادہ ما تدعی ہے، تدعی ہی، تو اس کے دل کو وہ چیز جس چیز کی وہ دعویٰ کر رہی ہے، یعنی اس کے قول نے اس کے دل کو کیا کر دیا؟ خوفزدہ کر دیا. وقال لها، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا بربک اخبرینا، تیرے رب کی قسم تمہیں تمہارے رب کا واسطہ ہمیں بتاؤ. قالت، یہ امالہ یمیل امالہ کے ان کے صلے کے ساتھ ہونا ہے، دور کر لینا، ہٹا لینا، پھیر لینا. طرفن اس کی جمع اطراف، آنکھ، نگاہ ہے. ابا یابو، اب ان کے معنی ہوتے ہیں پرواہ کرنا. لم یابا کے معنی پرواہ نہیں کیا، برابر ما ابا کے ہیں. حل یحل حلول کے معنی اترنا. طرف جہاں پہ منصوب ہے امالہ کا مفعول بھی. دیکھیے فقالت، تو اس بوڑھی عورت نے کہا قد امالت طرف عنا، اس نے ہم سے اپنی نگاہوں کو پھیر لیا ہے. ولم یابا بما حل بنا، ہم پہ جو مصیبت آئی ہے اس کی اس نے پرواہ نہیں کی ہے. غفل یغفل، غفلتن میں نے غافل ہونا. صائمتن اس کی جمع سوائم، جانور، لیکن یہاں رعایا مراد ہے. ملک اس کی جمع ملکہ، بادشاہ. سما یسمی باب تفعیل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، نام رکھنا. رائی رعا یرعا، رائن کا معنی ہوتا ہے چرنا، رائن چرواہا. الف لام لائیں گے تو یا واپس ہو جاتا ہے. الرائی اس کی جمع رعات آتی ہے. امن یامنو، امانتن من امین، امانتن من امین ہونا، صفت حصے کا امین ہے. الرائی امین من امانتدار چرواہا. ملک یغفل کا فاعل مرفوع ہے. الرائی الامینہ یہ صفت موصوف یسمی کا مفعول ثانی ہے. ترجمہ دیکھیں ایغفل عن صوائمہ ملکن، کیا کوئی بادشاہ اپنے رعایت سے، کوئی ایسا بادشاہ اپنے رعایت سے غافل ہوتا ہے جو اپنے آپ کو امانتدار چرواہا کہتا ہے. تو یہ ملک کیا ہے؟ موصوف، اور پورا جملہ اس کی کیا ہے؟ صفت ہے. آگے دیکھیں فتش یفتش تفتش ہونے ہوتے تلاش کرنا، تحقیق کرنا. رعیت اس کی جمع رعایا. ارتاد یرتاد، ارتیاد یہ باب افتعال مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اس کا بھی معنی کیا ہے؟ پتہ لگانا، حال دریافت کرنا. مضارع ان کے معنی ہوتے کاشتکار، اور حزون کے معنی ہوتے غمزدہ. تو مضارع یہ یرتادو کا مفعول بھی منصوب ہے، اور حزونہ اس کا مضارع ہے، اس لیے یہ بھی کیا ہے؟ منصوب ہے. علیہ ان یفتش فی الرعایہ، تو اس کی ذمہ داری اس پہ لازم ہے کہ رعایا کی کیا کرے؟ تفتیش کرے، رعایا کے حال کو معلوم کرے. وَيَرْتَادَ الْمُضَارِعَ وَالْحَزُونَ، اور کاشتکار اور غمزدہ کو تلاش کرے، اس کا پتہ لگے، اس کے حال کو دریافت کرے. عجوز منے بوڑھی عورت، اس کی جمع عجائز ہے. عجیز یا عجز عجزن المرأة کے ساتھ ہوتا ہے، عورت کا بوڑھی ہونا. صفت حصے کا عجوز اس کی جمع عجائز ہے. بات یہ بھی تو بیتو تک منے رات گزارنا، واحد منص مضارع واحد منص غائب کا صیغہ ہے. انتظار کے معنی انتظار کرنا، وہ مضارع واحد منص غائب کا صیغہ ہے. منون کے معنی ہوتے موت. عزوزن یہاں پہ جو منصوب ہے یرا کا مفعول بھی اس لیے منصوب ہے. لے جو منصوب ہے طبیعتوں کا ظرف ہے، اور منون جو ہے تنتظر کا مفعول بھی اس لیے منصوب ہے. تو ایسا ہو ان یرا مثل عزوزن، ممکن ہے کہ وہ مجھ جیسے ایسے بوڑھی کو دیکھے. طبیعت اللیل جو رات گزر رہی ہو، تنتظر المنونہ موت کا انتظار کرتے ہوئے. یہ تنتظر المنونہ یہاں سے کیا ہے؟ یہ حال ہے. یہ کیا ہے؟ یہ پورا جملہ کیا حال ہے. اور طبیعت اللیل یہ جو ہے عجوز کی کیا ہے؟ صفت ہے. آگے دیکھیں انعم یونعم، انعام کے معنی دینا، عطا کرنا. یونعم مضارع واحد مذکر غائب کی صیغہ ہے. خزینہ تو اس کی جمع خزائن، بیت المال، خزانے جہاں رکھے جاتے ہیں. ایل یعیل التعییل، یہ باب تفعیل سے اس کے معنی کفالت کرنا، پرورش کرنا. مضارع واحد مؤنث غائب کی صیغہ ہے.
مدنفین ادنف یدنف ادنف کے معنی ہوتے لا کر کرنا، کمزور کرنا، بیمار کرنا. مدنف بیمار کرنے والا، مدنف وہ جسے بیمار کر دیا ہو تو مدنف پڑھیں گے. یہ مدنفین جو ہے بنین کی کیا ہے؟ صفت ہے. تو یہ بنین جو ہے تو ایلو کا مفعول بھی اس سے کیا ہے؟ بنو بنی ہو گیا ہے، یا یہاں پہ گر گیا ہے. مدنفین اس کی بنی کی صفت ہے. ترجمہ دیکھیں، فَيُنْعِمُ مِنْ خَزِينَةِ بِشَيْءٍ تو وہ اپنے بیت المال میں سے کچھ عطا کرے، کچھ چیز عطا کرے. تو ایل به بنینہ المدنفین جس کے ذریعے سے وہ اپنے کمزور بچوں کی کفالت کرے. فکم آفن افا یافو افن کے معنی کئی معنی ہیں، تو اس میں سے ایک معنی طلب کرنا، مانگنا. اس سے فائل کیسے گا؟ اس میں فائل کا آفن، اس کی جمع کیا ہے؟ وفات. منع یمنع منعن کے معنی ہوتے روکنا. جرا یہ جزیر کے معنی ہوتے دوڑنا. تصور یتصور تصور یہ باب تفول سے ہے، اس کا معنی سوال کرنا. متسولون اس کی جمع متسولون، حالت نصب جر میں کیا ہے؟ تو متسولین آ جاتا ہے. کم یہاں پہ کم خبریہ ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد جو تمیز آ رہی ہے وہ مفرد مجرور ہے. تو کم خبریہ کی تمیز ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ مجرور ہوتی ہے، چاہے تمیز جمع کی صورت میں ہو یا واحد کی صورت میں ہے، لیکن ہر حال میں کیا ہے؟ تو تمیز مجرور ہوتی ہے. حیا یمنع کا فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے. دیکھیے فکم آفن یمنع حیا، بہت سارے ایسے مانگنے والے ہیں جس سے حیا مانی آتی ہے، حیا اس کو روکتی ہے. فلا یذری مع المتسولین تو وہ سوال کرنے والے کے ساتھ دوڑتے نہیں ہیں. زمع یسم زمان کے معنی پیاسا ہونا، جاء یجوع جوعن کے معنی بھوکا ہونا، یعنی بھوک، پیاس اور بھوک. بگا یب کی بغیتن کئی معنی ہوتے ہیں، ان میں سے ایک معنی چاہنے کے معنی ہوتے ہیں، یہاں چاہنے کے معنی میں ہے. کفن کے معنی ہتھیلی، اس کی جمع اکف. محسنین احسن سے اسم فاعل کے ساتھ محسن جمع محسنون، حالت نصب جر محسنین احسان کرنے والے. یکاد یموت قریب ہے کہ پیاس اور بھوک سے مر جائے، پیاس اور بھوک سے مر جانے کے قریب ہے، مر سکتا ہے. ولا یبغی اکف المحسنین اس حال میں کہ وہ محسنین کے ہتھیلی کو چاہتا نہیں، مانگنا گوارا نہیں کرتا ہے. اذا ملک تغاض عن ذبی ہے، ذبی کے معنی ہوتے زو، اس کی جمع ذبی ہے. اضافت کی وجہ سے نون گر گیا ہے، یہ زبون سے ذبی، اضافت کی وجہ سے ذبی ہو گیا. تقاضا یا تقاضا تقاضین کے معنی ہوتے ہیں نظر انداز کر دینا. یہ باب تفاعل ماضی واحد مذکر غائب پر صیغہ ہے. حسب یحسب توجہ چاہیں گے، حسب یحسب حسابن کے معنی تو شمار کرنا، سمجھانا، خیال کرنا، یا حسب یحسب سے بھی پڑھ سکتی ہیں. اعداد کے معنی تو شمار. ظالم کے ظالم. تو ملک جو ہے یہ مبتدا ہے، اس کی وجہ سے کیا ہے؟ مرفوع ہے، اس کے بعد کا جملہ خبر ہے. اذا ملک تقاضى عن ذبیح جب کوئی بادشاہ اپنے رشتہ داروں سے چشم پوشی کرتا ہے، فیحسب فی اعداد الظالمین تو وہ ظالموں کے زمرے میں، ظالموں کو شمار میں وہ خیال کیا جاتا ہے، یعنی ظالم گردانا جاتا ہے. فقال لها عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، صدقتی صدقہ یصدق صدق المعنی سچ بولنا. صدقتی ماضی واحد مذکر مؤنث حاضر کا صیغہ ہے. عاد یعود عودن معنی واپس ہونا. مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے. تیسر یسر تیسر یہ باب تفاعل سے ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. انظر ینظر انذار باب افعال سے ہے، اور امر حاضر مؤنث کا صیغہ ہے. انظر ینظر انذار، الامر منه انذر، انذر انذرا انذرو انذری، یہ آگے. فقال لها تو عمر نے ان سے کہا، عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، صدقتے تو نے سچ کہا. فعن قلیل میں بس تھوڑی دیر میں نعود ہم لوٹتے ہیں، تھوڑی دیر میں ہم لوٹیں گے. بما یتیسر کچھ چیز کے ساتھ جو ہمیں میسر ہو سکے. فانذرینا تو ہمیں مہلت دیجیے یا ہمارا انتظار کیجیے. سارے یسیر و سیرن میں چلنا یہ ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. صرف تو یہ ماضی متکلم کا صیغہ چلنے کے معنی میں ہے. احتزان کے معنی ہوتے ہیں پیروی کرنا، اتباع کرنا. یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے محتزن، اور حالت نصب میں یا کے ساتھ واپس ہو گئے ہیں. وطا کے معنی ہوتے ہیں ضرورت، توجہ چاہیں گے. اور حنین حن یہ حنین کے معنی ہوتے ہیں مشتاق ہونا.
تو اشتیاق. متزین یہاں جو منصوب ہے یہ سارا کا کیا ہے؟ یہ سارا کا توجہ چاہیں گے، سارا کا یہ حال ہے، سارا کا یہ حال ہے. حنیناً کأنہ کا اسم ہونے کی وجہ سے یہ منصوب ہے. ترجمہ دیکھیے، وسارا وسیرت محتزیا خطاہ، خطوۃ اس کی جمع خطا قدم، وہ چلا اور میں، یہ محتزین جو ہے سرتوں کا حال ہے، سرتوں کا یہ حال ہے. وہ چلا اور میں اس کے نقش قدم کی اتباع کرتے ہوئے چلا. کأن بنا الی وطر حنینا، گویا کہ ہمیں کسی چیز کا اشتیاق ہو. کر یکر کرن کے معنی ہوتے ہیں، کئی معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی آنا. دجیت اس کی جمع دجا، اس کی جمع دیاجی تاریکیاں. نبہ یمہ نبہن کے معنی تو بھوکنا. تنبہ یہ مضارع واحد مونث کا صیغہ ہے، بھوکتا ہے. کلب اس کی جمع کلاب. اکتفا یکتفی، اکتفا کے معنی ہوتے ہیں پیچھا کرنا. تقتفی یہ مضارع واحد مونث کا صیغہ ہے. کلاب جو ہے تنبہو کا کیا ہے؟ فاعل ہے، اس لیے مرفوع ہے. ترجمہ دیکھیں، اکر وراءہ تحت الدیاجی، میں اس کے پیچھے تاریکیوں کے اندر چل رہا تھا. وتنبہ الکلاب وتقتفینا، اور ہم پہ کتے بھوک رہے تھے اور ہمارا پیچھا کر رہے تھے. کہاں آ رہے تھے جناب؟ اکر الا، یہاں آئیں گے. مؤنۃ معنی خوراک ہوتا ہے، جہاں خوراک کا گھر ہوتا ہے، یعنی یہ بیت المال وغیرہ مان لیجیے. نبش یمش نبش معنی تو کھولنا، اکھاڑنا، نکالنا. زخرم نے ذخیرہ، اور دفین دفن یدفن مدفون اور دفن دونوں مفعول کے طور پر استعمال کیا ہے، یعنی دفن کیا ہوا خزانہ، رکھا ہوا. تو میں چل رہا تھا کیا؟ الی بیت المعونۃ، بیت المال. حیث امسا ہنالک، جہاں امسا یمشو کے معنی یہاں اکھڑنے لگے، جہاں اس وقت انہوں نے دفینہ شدہ ذخیرہ کو کیا کرنے لینے لگے، نکالنے لگے. وما ہوا غیر لمحی طرف، غیر لمحی طرف کے معنی تھوڑی ہی دیر میں، غیر لمحی طرف کے معنی تھوڑی ہی دیر میں. حمل تو سمن کے معنی گھی ہوتی ہے. تہین معنی تو آٹا. سمن جو منصوب ہے حملتوں کا مفعول بھی ہے، اور تہین یہ بھی منصوب ہے، احتمال کا مفعول بھی منصوب ہے. فما ہوا غیر لمحی طرف، تو تھوڑی ہی دیر میں گھی اٹھایا. واحتمل تہین، اور وہ آٹا اٹھایا. وَأُدْنَا، آدھے یعودو سے عودن میں واپس ہونا، اس سے ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے ادنا، بروزن قلنا. دقیق میں آٹا. ذرا یزری کے معنی ہوتے گرنا. افر یؤفر، تافر یہ باب تفیل ہے، ماضی واحد مصغر کے صیغہ آلودہ کرنا. عارضن اس کی جمع عوارض ہوتی ہے، یہاں تثنیہ ہے. عارضان حالت نصب و ضرب میں عارضین، اضافت کی وجہ سے نون گر کے عارضی ہو گیا ہے. تو اس کا معنی ہوتا ہے رخسار، تو رخسار. جبین اس کی جمع جباہ، پیشانی. تو عارضی یہ ادنا و دقیق یہاں پہ جو مبتدا ہے، اور یہ پورا جملہ کیا خبر ہے، یہ مل کے جملہ اس میں ہونے کے بعد یہ ادنا کی کیا ہے، یہ حال ہے. توجہ چاہیں گے، جملے کی شکل میں ہے اور وہ جملہ اس میں ہے. عارضی افرا کا مفعول بھی منصوب ہے، اور زبینہ یہ بھی جو منصوب ہے، اس کا عطف جو عارضی پہ ہے، لہٰذا یہ بھی کیا ہے، منصوب ہے. وَأُدْنَا وَالدَّقِيقُ عَلَيْهِ يَجْرِي، اور ہم واپس ہوئے اس حال میں کہ آٹا اس پہ گر رہا تھا. فَأَفَّرَ عَرَضَيْهِ وَالْجَبِينَ، تو اس نے اس کے دونوں رخسار اور پیشانوں کو آلودہ کر دیا. نَعَ يَنُوءُ، نوعن کے معنی ہوتے ہیں تھکا دینا، نیچے کر دینا، دبانا یا دب جانے کے معنی میں ہے. حمل اس کی جمع احمال، بوجھ. مشا یمشی، مشن معنی تو چلنا، یہ ماضی واحد مصغر اضافی صیغہ ہے. استقانہ یستقین، استقانت معنی عاجزی، انکساری کرنا یا سکون سے رہنا. اس سے اسم فاعل کی صیغہ ہے مستقیم، مستقیم. یہ طول جو منصوب ہے ظرفیت کی بنا پہ ہے، اور مسافہ طویل کا کیا مضاف الیہ ہے. مستقینہ یہ
مشا کے اندر جو ضمیر ہے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لوٹ ہے اس سے یہ حال ہے، اس لیے کیا ہے منصوب ہے۔ ترجمہ دیکھیں، یکا تو ینو تحت الحملے قریب ہے کہ بوجھ کے نیچے دب جائے، بوجھل ہو جائے، لیکن مشا طول المسافت مستقینا، لیکن وہ پوری مسافت کو، پوری دوری کو، پوری راستے کو سکون سے طے کیا۔ عرض یارز و ارزن کے معنی ہوتے ہیں پیش کرنا، ارض و یدی کے معنی ہوتے ہیں ہمیں اپنا ہاتھ پہ آگے بڑھایا، پیش کیا۔ صفات اس کی جمع سفن ہوتی ہے، چکنا پتھر، ٹھوس چکنا پتھر کو کہتے ہیں۔ لانا یلینو، لینے کے معنی ہوتے ہیں نرم ہونا۔ دیکھیں کأنی، یہ ضربت یا اذا ضربت ہو، جب میں اپنا ہاتھ اس کے اوپر رکھا، پیش کیا، بڑھایا، گویا کہ میں نے ضربت علی صفات، ایک ایسے سخت چٹان پر رکھا جو نرم ہونے والے، جو ہرگز نرم نہیں ہوں گے۔ تو گویا کہ میں ہاتھ بڑھایا اس کا لے لوں، لیکن وہ اپنے بوجھ کو جم کے پکڑ رہا ہے، دینے کا نام نہیں۔ فقال اسمت، تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کے بوجھ کو جب لینا چاہا تو دیے نے اسمت کہا، اسمت سمت یسمت، سمت میں خاموش ہونا، امر حاضر کا صیغہ ہے اسمت، خاموش ہونا۔ حمل یحمل میں اٹھانا، زمر اس کی جمع ذنوب، بوجھ، جزا یزی، جزا کے معنی تو بدلہ دینا، اذنب یذنب، اذناب کے معنی تو گناہ کرنا، مجنب اس فعال کے صیغہ ہے گناہگار، گناہ کرنے والا، جمع مجنبون حالت نصب وجر میں مجنبین۔ یہ مجنبون جو حالت رفع میں ہے، یوزا کا نائب فاعل ہے، اس لیے کیا ہے مرفوع ہے، یوم کے ظرفیت ہے، اور یہ مضاف پورا جملہ مضاف الیہ ہے۔ فقال، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اسمت فما حملت عنی، یہ ماضی تو ہے لیکن مضارع کے معنی ملیں گے تب جملہ صحیح بیٹھے گا۔ اس نے کہا خاموش، فما حملت عنی، تم میرے طرف سے میرے بوجھ کو نہیں اٹھاؤ گے، اس دن جس دن گناہگاروں کو بدلہ دیا جائے گا، مجرموں کو سزا دی جائے گی، بدلہ دیا جائے گا۔ الی الاولاد یا عباس سر بھی، سارے یسیر چلنا، امر حاضر کے سر بھی کے معنی لے کے چلنا۔ مد یمد، مدن کے معنی ہوتے ہیں الیمین کے معنی اپنا دائیں ہاتھ کو بڑھانا، دائیں ہاتھ بڑھانا۔ کشف یشف، کشفن معنی دور کرنا، قربت اس کی جمع قربات یا قرب، پریشانی۔ یمیناً جو ہے امدو کا کیا ہے، یہ فاعل مفعول بھی اسے منصوب ہے۔ الی الاولاد یا عباس سر بھی، عباس مجھے بچوں کی طرف لے کے چلو۔ امدو یہ جواب امر میں ہے، اس سے اس کو ہم منصوب پڑھ رہے ہیں، حالت جزم ہے یہ۔ امدو لکشف القربت یمینا، تاکہ میں ان کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاؤں، مدد کروں۔ انأکل کل یوم کل لون وهم من جوعهم یتزورون، تزور یتزور، تزور میں گڑگڑانا، تڑپنا، رونا، یہ باب تفاعل سے مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ انأکل، یہ سوال ہے کیا ہم روزانہ رنگ برنگ کے کھانا کھائیں؟ وهم من جوعهم یتزورون، حالانکہ وہ اپنے بھوک سے گڑگڑائیں، یہ پورا حال ہے، توجہ چاہیں گے، یہ کیا ہے، پورا جملہ حال ہے۔ نصرہ فی ربوع الانس، ربوع اس کی جمع ربوع ہوتا ہے گھر، انس معنی ہوتا ہے انست، آرام کے گھر۔ دومن معنی ہمیشہ، تململ یتململ، تململ یہ تدہرز یتدہرج، تدہرج یہ رباعی مزید فیس ہے، یہ اس کے معنی تو گڑگڑانا، بلبلانا، سارے معنی آئیں گے۔ سارہ یسر، سارہ کے معنی چلنا، رہنا۔ نصرہ فی ربوع الانس دومن، ہم آرام کے گھر میں ہمیشہ رہیں۔ وہم من جوعہم یتململون، حالانکہ وہ اپنے بھوک سے بلبلائے، حالانکہ وہ اپنے بھوک سے بلبلاتے رہیں۔ نرکض لا نبالی بالبلائے، بلیۃ اس کی جمع بلایا، بالا یبالی مبالات بنے تو پرواہ کرنا، رکض یرکض، رکوع بنے سونا۔ نبل اس کی جمع نبال، تیر۔ استہدف یستہدف، استہداف کے معنی ہوتے ہیں نشانہ لگانا، مستہدف نشانہ لگانے والا،
مستہدف جس پر نشانہ باندھا جائے، تو مستہدف پڑھیں گے. نرقد لا نبالی بالبلایا، بلایا ہم سوتے ہیں اس حال میں کہ مصیبتوں کی پرواہ نہیں کرتے. وہم نے نبالہم مستہدفون، حالانکہ وہ ہمارے تیروں کا کیا ہے، شکار ہیں. آگے دیکھیں، جفا یجفو، جفان کے معنی ظلم کرنا، رقات میں ہوتے ہیں نیند، واصل یواصل مواصلت مفالت سے ماضی واحد مذکر گیا، کس سے کیا ہے، ملنا. صدا کے معنی درد سر، بانا یبین و بینن کے معنی ہوتے جدا ہونا. یہ جفانے کا فانی یا رقادی ہے، یہ یا متکلم کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے یہ اسم منقوص ہو گیا ہے. اور واصلنے کا فائد صداوی، اسے یہ مرفوع ہے. جفان عند رؤیتہم، اس کے دیکھتے وقت، اس کے دیکھنے کے وقت میری نیند نے مجھ سے کیا کہ بے وفائی کی، مطلب میری نیند اڑ گئی، میری نیند نے مجھ پہ ظلم کیا، نیند اڑ گئی. وواصلنی صداع، اور میرے سر میں برابر درد رہنے لگا، لن تبینا، جو کبھی جدا ہرگز نہیں ہوگا. کت احس، احس یحس، احساس کو محسوس کرنا، یہ مضارع متکلم کس سے ہے. اب مادہ یمید و میدن میں تو ڈگمگانا، مادہ مادہ مادو مادت. جوف الگمر، جوف کے معنی کیا، پیٹ، یعنی اندر کے حصہ کو کہتے ہیں. گمر معنی ہوتی مصیبت. احتوا، احتوا کے معنی ہوتا مشتمل ہونا، گھیر لینا. تو ان، یہ ان جو منصوب ہے، عرض جو منصوب ہے ان کا اسم ہونے کی وجہ سے، وہ جوف القمر، اس کا آپ اگر اس پر مانیں گے تو کیا ہوگا، اس کو بھی زور پڑھیں گے. کہ تو احس ان الارض مادت، قریب میں احساس کیا، مجھے احساس ہوا کہ زمین ڈگمگا جائے، ہل جائے. وہ جوف القمر اوشک یحتوینا، اور پریشانی کے اندر، پریشانی کا جو پیٹ ہے، پریشانی کی جو تاریکی ہے، قریب ہے کہ ہمیں ڈھانپ لے. آگے دیکھیں، ارل اولاد یا عباس امہو، مہا یمہو کے معنی ہوتے ہیں مٹانے کے معنی میں ہوتے ہیں. خطیت اس کی جمع خطایا، غلطیاں، اور اس کے معنی ہوتے ہیں کلن کا جو ٹیکا ہوتا ہے وہ ہے. مبین کے معنی ہوتے واضح. یہ جواب امر میں ہے، اے سر الی العباس یا اولاد، عباس لڑکوں کے پاس چلو. ام ہو، اصل واو گر جانی چاہیے تھا، لیکن شعر میں اوزان کو برقرار رکھنے برابر رہتا ہے. الی الاولاد یا عباس، عباس بچوں کی طرف چلو. ام ہو خطایا، میں اپنی غلطی کو مٹاؤں گا. وہ اکثر الآر المبینہ، اور اپنے واضح آر کو جو پیشانی پہ کلنگ کا ٹیکا لگ چکا ہے اس کو میں دھو ڈالوں گا. یہ رہا الحمدللہ 25 سے لے کے 50 تک کا ترجمہ. امید ہے کہ یہ ترجمہ آپ کو پسند آیا ہو، لہٰذا لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.